السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایجاد راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ بڑی قریب آتی جا رہی ہے، اور اگر ہم سنتے ابراہیمی کی بات کرتے ہیں تو ہر استطاعت رکھنے والے مسلمان پہ قربانی دینا فرض ہے۔ لیکن جو موجودہ دور جا رہا ہے، جو مہنگائی کا دور ہے، اس کے علاوہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو قربانی کے جانور کو خریدنا، منڈی جانا، پھر اس کی کوالٹی کو پرکھنا، پھر ریٹ کا طے کرنا، پھر کسائی کا انتظام کرنا، یہ بڑے مشکل مراحل سے عام عوام کو گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ جدید دور آ چکا ہے تو بہت سی میٹ کمپنیاں بھی جو ہے وہ اپنا انہوں نے کمپنیاں دفتر قائم کر لیے ہیں۔ آج میں آپ کی ایک ایسے نوجوان سے ملاقات کرواتا ہوں، محمد رضوان صاحب ہیں، جو کہ منیر میٹ کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے بھی ایک کمپنی بنائی ہے، نہ صرف یہ پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اجتماعی قربانی کا ایک نیا سبجیکٹ لے کے مارکیٹ میں آئے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کے ذہن میں خیال کیسے آیا اور لوگوں کا کیا رسپانس ہے۔ رضوان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کی کمپنی بنانا، اجتماعی قربانی کا خیال آپ کے من میں آیا کیسے؟ منیر میٹ کمپنی تو 3 سال پہلے بنی تھی، لیکن گوشت سے ہمارا تعلق 2003 میں شروع ہو گیا تھا، جب ہم نے رنگ روڈ منڈی پشاور میں، جس کو تلو منڈی کہتے ہیں، وہ بنائی تھی۔ تب ہم صرف گوشت ایکسپورٹ کرتے تھے افغانستان، کیونکہ افغان وار جاری تھی، افغانستان میں گوشت کی قلت تھی، تو اس اپرچونٹی کو ہم نے یوٹیلائز کیا اور ہم پشاور سے افغانستان گوشت بیچتے تھے۔ اجاز صاحب، آج سے 4 سال پہلے تک ہماری 27 ٹن کی 4 گاڑیاں ہر ہفتے افغانستان جاتی تھی، جو کہ 3-4 سال پہلے بند ہو گیا، اور اسی دوران ہمیں منیر میٹ کمپنی ہم لوگوں نے بنائی۔ جیسا کہ آپ یہ آپ بتا رہے ہیں بند کیوں ہو گیا؟ بند ہو گیا، یہ کچھ گورنمنٹ رولز ریگولیشنز نہیں آئی، اس کی وجہ سے ہم لوگ کی ایکسپورٹ رک گئی، اور اب ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ فی الحال جو ہے بارڈر بند ہیں اور طالبان کی حکومت آ گئی ہے، تو اب فی الحال نیگوشیشنز چل رہی ہیں، کچھ عرصے میں دوبارہ یہ کنٹینیو ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اجاز صاحب، یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں گوشت کی قیمتیں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں، جو لوگ پہلے گائے لیتے تھے اب وہ حصہ لینے پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اتنی استطاعت ہماری رہ گئی ہے کہ نہیں۔ تو یہ سب سوچتے ہوئے ہم لوگوں نے 3 سال پہلے منیر میٹ کمپنی بنائی، جس میں ہم لوگ آپ کے لیے بکرا، دمبا، گائے، جو بھی جانور ہم خریدتے ہیں ہم ہی آپ کو سلاٹر کر کے دیں گے، صفائی ستھرائی کر کے ہم آپ کو صافی گوشت پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے پہلے پاکستان میں یہ ٹرینڈ نہیں تھا، آپ جانور خریدتے تھے، آپ کسائی کے پیچھے پھرتے رہتے تھے، اچھا کسائی تو آپ کو عید کے پہلے دن ملتا ہی نہیں تھا، اور بعد میں آپ یہی پشیمان ہوتے تھے کہ اتنا خرچہ کر کے بھی ہمیں صحیح گوشت نہیں مل سکا۔ تو یہ سب مسئلے، یہ ہر گھر کے مسئلے تھے، تو اسی سب کو ہم لوگوں نے کیٹر کیا اور منیر میٹ کمپنی بنائی، اور اب ہم ماشاءاللہ سے جو ہے گوشت، اچھا ہم گوشت خرید رہے ہیں، جانور خرید رہے ہیں، ان کے ہمارے صاف سلاٹر ہاؤسز ہیں، ادھر ہم سنت کے طریقے سے ان کو ذبح کر کے صفائی کر کے آپ کو صاف گوشت پہنچاتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں، آپ جانور کو پرچیز کیسے کرتے ہیں اور کہاں سے کس طرح کرتے ہیں؟ جی، یہ ہماری پوری ٹیم ہے جی، اس میں ہم دیکھیں جانور کو پرچیز کرنا بھی ایک بڑا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ بالکل اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جانور واقعی صحت مند ہے، تندرست ہے یا نہیں ہے۔ جی اجاز صاحب، اس میں اتنے مسئلے ہیں، ویپاری کافی 2 نمبریاں کرتے ہیں۔ آپ منڈی جائیں، کچھ دانتوں پہ ایلفی لگا کے دانت لگائے ہوں گے، کچھ کے توڑ کے کم کیے ہوں گے، کوئی مادی ہوگی اس کو نر بنایا ہوگا، تو یہ ایک عام بندہ یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتا، اور آپ 2-3 دن منڈی میں پھریں تو آخری دن آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں گے جو بارے میں آ جائے، آپ وہ دیکھیں گے ہی نہیں کہ دانت ہے، نر ہے، مادہ ہے، آپ اس کی کوالٹی یا باقی چیزوں کو نہیں پرکھیں گے، صرف ریٹ جی پہ عام ریٹ پہ آپ لے لیں گے۔ تو یہ سب اب عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، ہمیں تو سب نظر آ رہے ہیں، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ کے ہم 2-3 ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ساتھ ہمارے 4-5 منشی ہیں جو 20 سال سے ہمارے ساتھ ہیں، جو ہماری منڈی شروع ہوئی تھی ہمارے ساتھ ہی بندے، ہم لوگ پنجاب میں جاتے ہیں، ڈیفرنٹ منڈیز ہیں، وہاں سے ہم مال خریدتے ہیں اور پھر اپنی منڈی لے کے آتے ہیں، یا ادھر جس شہر میں ہم لوگ قربانی کر رہے ہیں ادھر لے کے آتے ہیں، اور یہاں پھر ہم اپنے ہی خود ہی ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، اپنے سپرویژن میں رہتے ہیں جانور، اور عید کے دن پھر ذبح کر کے اور پورا ہمارا وہ۔ رضوان صاحب، اگر وہی جیسے آج کل جانوروں میں کچھ بیماریاں بھی پائی جا رہی ہیں، تو کیا کوئی ڈاکٹرز وغیرہ بھی آپ نے اس طرح کے رکھے ہوتے ہیں جو جانور کو چیک کرتا ہے؟ جی، ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اور پھر جو ہمارے یہ جو منشی ہیں وہ اتنے سال سے ہم کام کریں، وہ خود بھی ڈاکٹر بن گئے اب تک، تو ایک ڈاکٹر ہمارے ساتھ جاتا ہے، ہم 2 یا 3 ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اور 4-5 منشی، ہم پھر پاکستان کی ساری بڑی بڑی منڈیاں جو
हैं, बावल नगर, फैसलाबाद, पंजाब से हम ज्यादा लाते हैं। तो उधर से हमारी टीम सारी मंडियों में देखती है जानवर, वहाँ पे रेट देखती है, फिर जानवरों की क्वालिटी देखती है, ठीक है बीमार तो नहीं है। ये सारा होने के बाद फिर हम लोग जानवर खरीद के और अपने स्टेशन पे लाते हैं। तो अभी मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ आपकी ब्रांचेज़ है? अभी कहाँ-कहाँ किन-किन शहरों में आप ये काम कर रहे हैं? जी, अब ये काम जी हमने 3 साल पहले शुरू किया था, इस्लामाबाद में किया था, फिर पिछले साल हम लाहौर में गए हैं। ठीक हो इस गया। साल हम लोगों की बैरिया टाउन में ब्रांच है फेज़ 7 में जी, और एक हमारा G13 में साइट ऑफिस है। अच्छा। तो इस वक़्त हम इस्लामाबाद, पिंडी में इस साल हम लोग कुर्बानी का इंशाल्लाह करेंगे। इसके अलावा अच्छा मुझे ये बताएँ क्या ओवरसीज़ लोग भी आपसे कॉन्टैक्ट जी, करते हैं? जी। उनका भी आपसे राब्ता है? जी, जी, इजाज़ साहब बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानी काफ़ी हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर चैरिटीज़ हैं, काफ़ी सारी चैरिटीज़, हुँ, उनके साथ हम बड़े अरसे से टेंडर्स कर रहे हैं। ये मतलब हमारा काम काफ़ी पहले से है। अगर 2005 में आपको याद हो ज़िलज़िला आया था, हुँ। तो उस वक़्त हमने टर्किश गवर्नमेंट से 9000 जानवरों का ठेका लिया था, जो कि हमने 3 दिनों में ज़िबा करके और जगहों तक पहुँचाए अच्छा थे। 3 दिनों में? जी, तो और ये रिजवान साहब ये इतनी बड़ी तादाद में आपने जानवर को कैसे परचेज़ किए? इजाज़ साहब बिल्कुल। जी, ये हम लोग की उस वक़्त शुरू हुआ था, ज़िलज़िला आया, टर्किश गवर्नमेंट उस वक़्त वेंडर्स ढूँढ रही थी पाकिस्तान में। हुँ, हुँ। उस वक़्त उन्हें 3000 जानवर चाहिए थे अच्छा। और हालात इस तरह के थे कि उस वक़्त प्रोक्योरमेंट परचेज़ करना, ये वो, मुल्क में ज़िलज़िला आया हुआ था, काफ़ी ख़राब थे। तो 3000 से टर्किश गवर्नमेंट शुरू हुई, हमने उन्हें कहा हम आपको अरेंज करके देंगे। वो बात 3000 से हमारा टेंडर 9000 पे हुआ हुँ। और फिर हम लोगों ने इसी तरह हमारे डायरेक्टर्स और मुंशी और बंदे गए और पंजाब सारे से जानवर हम लोग परचेज़ करके लाए। अच्छा रिजवान साहब जो एक और बड़ा अहम सा सवाल है आपसे कि जो जानवर का स्लाइटर हाउस में ज़बह करने का तरीकाकार है, जी, बहुत से लोगों को उस पे भी शक व शुबात बिल्कुल। होती हैं। इजाज़ साहब हम खुद भी यही समझते हैं कि जो मशीन पे जो स्लॉटर होता है वो बेसिकली वो तरीक़ेकार ये है कि एक ब्लेड लगा हुआ है, जी। ब्लेड पे के साथ एक स्पीकर है जिस पे वो तकबीर पढ़ रहे हैं और ब्लेड से सारे जानवर गुजरते जा रहे हैं। तो हमारे मुनीर मीट कंपनी के नज़दीक ये जायज़ तरीका नहीं है। ठीक हो गया। हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट स्लॉटर हाउस है, हुँ। वो आपको हम वीडियोस वगैरह में भी दिखाएंगे। वहाँ पे हम लोगों का सारा काम मशीन पे होता है, सिर्फ जो जानवर ज़िबा होता है और खाल उतरती है वो हमारे कसाई हाथ से और सुन्नत इब्राहिमी के ऐन असूलों के मुताबिक काटते हैं। हुँ। उसमें हमारा ये नहीं है कि हम मशीन से गुजारें, टाइम बचाएं, हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर काम करते हैं। हुँ। और ये बाकायदा जी तस्वीर के साथ जी। बिल्कुल जी। हुँ, हुँ। तो यही वजह है कि 20 साल से हमारा एक नाम और एक रेपुटेशन बनी हुई है और हम लोग काम जो है उसमें हम कभी भी कोताही नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात है। जी तो फिर नेक्स्ट जो आपका प्रोसीजर होता है, लोगों को डिलीवर कैसे करते हैं? जी क्या लोग खुद आपसे आके रिसीव करते हैं या जी आप उनके होम डिलीवरी कर जी देती हैं गोश्त? जी इजाज साहब हमने होम डिलीवरी भी करके देखी है, लेकिन इस साल आप गर्मी जिस तरह देख रहे हैं और बिजली के जो मसाइल हैं, तो अगर हमने होम डिलीवरी करना शुरू किया तो हमें शक है कि गोश्त इसमें ख़राब हो सकता है। तो हमारा तरीक़ेकार इस साल के लिए ये है कि हमारे जानवर जाएंगे स्लॉटर हाउस, ओके। वहाँ से ज़बा होंगे, सफाई सुथराई होगी और वहाँ से पैक करके हम लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे आएंगे। उधर हमारे रीफर्स जो फ्रीजर्स हैं वो लगे होंगे और वहाँ से आपको जो है पिक करना पड़ेगा। होम डिलीवरी इस साल हम नहीं दे रहे, हमने पिकअप पॉइंट्स बनाए हुए हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, जहाँ से आप आके अपना गोश्त बासानी ले सकते हैं। ठीक हो गया। जी अच्छा चलिए रिजवान साहब, इन तमाम तर बातों पे तो हमने बात की, जी लेकिन जो जानवर की बाकी एक्स्ट्रा जैसे उसके अंदर की आमदें ये वो चीजें होती हैं, जी इनको आप कैसे साइड पे करते हैं, उसका तरीकाकार जी क्या है? क्योंकि अक्सर जब हम कुर्बानी के बाद देखते हैं तो सड़कों पे बहुत सा गंद पड़ा बिल्कुल होता है, ये सारी बिल्कुल चीजें पड़ी होती हैं, तो इस बारे में आप जरा ये भी वही बताइएगा प्लीज। ये इजाज साहब बिल्कुल एक मेन वजह थी कि हमने ये अपनी कंपनी बनाई है, क्योंकि अगर आप देखें हम अपने घरों में भी कुर्बानियां कर रहे हैं, उजड़ियां हम बाहर रखते हैं, फिर हम म्यूनसिपल अथॉरिटीज की मिन्नतें करते रहते हैं कि यार ले जाओ, बू फैल रही है। तो हम लोगों की स्लॉटर हाउस में हमारे सारे जानवर जमा होते हैं, वहीं से जितनी ओजड़ियां आंतड़ी हैं वो हम लोग डिस्पोज ऑफ प्रॉपर तरीके से म्यूनसिपल की गाड़ी में वो अपने डिस्पोजल साइट्स पे जाके प्रॉपर डिस्पोज करती हैं। अच्छा। मतलब हम कोई भी जो है चीजें हम लेफ्ट ओवर्स नहीं छोड़ते, प्रॉपर तरीके से हम लोगों का हर चीज हम प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर रहे हैं। तो हमारी ओजड़ी गंज जितना भी है सफा होके वो डिस्पोजल साइट्स पे जाएगा और साफी गोश्त धुल के पैक हो गए हमारी जो है स्टेशंस पे आएगा, जहाँ से आप लोग पिकअप कर सकेंगे। और खास तौर पे जानवरों की जो खाल होती है उनका जी। क्या करते हैं? क्या वो जो आपका कस्टमर होता है उसके जी। हवाले करते हैं या वो जी। डोनेट करते हैं, उसका क्या है? ये जी कस्टमर्स की मर्जी है कि हम लोग जो है ये जितने भी चैरिटीज हैं ये हमारे साथ तो जी इन कोऑर्डिनेशन रहती हैं,
تو اگر آپ کہیں گے تو ہم ان کو دے دیں گے کسی بھی چیریٹی کو، یا پھر ہم آپ کو دے دیں گے، آپ اپنی مرضی سے جس کو بھی دینا چاہیں. تو وہ بالکل آپ کی فری ول ہے، جیسے آپ چاہیں گے اس طرح ہوگا. جی پھر جی پھر کھال یہ ہو گیا. پھر پائے بھی اگر آپ کو بھنے ہوئے صاف ہوئے ہوئے پائے ہیں تو عید کے تیسرے دن وہ ہم آپ کو خود صاف کر کے بھون کے دیں گے. اجاز صاحب یہ ہمارے ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں ٹریڈ ڈیفیسٹ تو ہے، ساتھ ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، اس طرح کی کالی بھیڑوں کی وجہ سے جو کہ غلط پریکٹسز انڈسٹری میں لا رہے ہیں. اس طرح کی لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوا ہوا ہے، اور ہماری جیسی کمپنیز اصل نقصان اٹھا رہی ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی انہیں پریکٹسز پہ چلتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم آپ کو پراپر پورا گوشت دیں گے اور صحیح ریٹس پہ. اگر میں آپ کو اپنے ریٹس بتاؤں تو ہم 38,000 میں آپ کو 13-14 کلو صافی بکرے کا گوشت دے رہے ہیں صفائی کر کے، جس میں سے ہم لوگ اوجڑی وغیرہ گند سب کچھ نکال کے آپ کو 38,000 میں 13 سے 14 کلو صافی گوشت ملے گا. 13 سے 14 کلو. اور یہ 13 سے 14 ہی ہوگا، یہ نہ 12 ہو سکتا ہے، نہ 15 ہو سکتا ہے، نہ 11 ہو سکتا ہے. رائٹ ہو گیا. پھر اگر دمبے پہ آئے ہم آپ کو 36,000 میں 14 سے 15 کلو صافی گوشت دیں گے، جس میں اوجڑی گند کھال سب کچھ نکال کے گوشت کا وزن ہوگا. پھر اگر گائے کے حصے پہ آئیں تو وہ 23,000 میں 15 سے 16 کلو گوشت آپ کو صافی گائے کا ملے گا ایک حصہ. اور پوری گائے کی بات کریں تو 115 کلو کی گائے ہم لوگ 1,60,000 میں دے رہے ہیں، جو کہ اس وقت ہمارے سارے جو ٹرو کمپیٹیٹرز ہیں ان سے کم ہے ہماری پرائس. اچھا. پھر جو فراڈز آئے ہوئے ہیں، فراڈ تو کوئی بھی پرائس رکھ سکتے ہیں، انہوں نے تو آپ سے ایڈوانس لے کے بھاگ جانا ہے. تو ان کی تو وہ بات ہی نہیں ہے نا. جو پراپر جو کمپنیز اس وقت کام کر رہی ہیں، ہمارا ان میں سب سے لوئسٹ ریٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا رضوان صاحب یہ بتائیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ لوگ چیٹ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، کیا قانون جو ہے اس سلسلے میں کبھی حرکت میں نہیں آتا، یا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ بس جی قانون کیا، ان کے ہمارے ملک کے حالات آپ نے دیکھے ہوئے ہیں. وہ جو اتنے بڑے بڑے چور تھے وہ نہیں پکڑے گئے، تو یہ اتنے چھوٹے قانون کی نظر میں یہ آتے ہیں، ان کے خلاف FIRs ہوتی ہیں، لوگ ان کے خلاف کمپلینٹس کرتے ہیں. ہم خود چپ نہیں بیٹھتے کہ جو ہماری انڈسٹری میں، ہماری انڈسٹری ایونچولی بدنام ہو رہی ہے. جو یہ اسکیمرز ہیں انہوں نے تو ہر انڈسٹری میں جا کے اسکیمز کرنے ہیں. نقصان ہم خود ان کی کمپلینٹس کرتے ہیں، گورنمنٹ اتھارٹیز کو ہم لوگ باور کراتے ہیں. لیکن آگے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک میں کس طرح سے جو ہے نظام چلتے ہیں. ناظرین رضوان صاحب کی بات جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ ہی دن قبل بجٹ پیش کیا گیا. یہ بجٹ پاکستانی عوام کے لیے کیسا رہا، اور خاص طور پر اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو اس وقت ہماری اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے، اور آنے والا وقت خاص طور پہ پاکستانی عوام کے لیے کیسا ہوگا مہنگائی کے حوالے سے. اس کے علاوہ IMF کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس بجٹ سے IMF بھی اتنا زیادہ خوش نہیں ہے، اور ہمیں اتنی زیادہ ہوپس نہیں ہے کہ IMF نے جو نیکسٹ انسٹالمنٹ ہمیں جاری کرنی ہے وہ کرے گا یا نہیں. اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مزید سخت اقدامات پاکستان کو کرنے پڑیں گے. انہی تمام تر باتوں پہ گفتگو کر لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابقہ منسٹر راجہ شاہد ظفر صاحب. السلام علیکم راج صاحب. السلام علیکم جی. راج صاحب ماشاءاللہ سیاست میں ایک بڑا گہرا آپ کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے. تو سر اگر موجودہ بجٹ کی ہم بات کریں، IMF بھی خوش نہیں ہے، ہماری اکانومی دن بدن ڈیگریڈ ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے جی میں کوئی اکانومسٹ یا بجٹ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں اپنی ایک شہری کی حیثیت سے اور اب تھوڑا بہت جو زندگی کا تجربہ ہے اس کے حیثیت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے مہنگائی کا مسئلہ، یہ اکنامک کرائسس جو ہو رہی ہے یہ ورلڈ اوور ہو رہی ہے. اس کے اثر پاکستان پہ زیادہ اس لیے پڑ رہا ہے کہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اور آپ دیکھیں گے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان پہ بھی اس چیز کا بڑا سیریس پڑا ہے، اور اس میں بھی عوام جو ہے بڑا پروٹیسٹ کر رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ بجٹ آیا ہے وہ شاید اس سے مہنگائی بھی بڑھے گی اور بھی ہوگا، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہو آزادی کی وجہ سے آزادی کو اہمیت دیں. ہم اپنے ملک کی آزادی کو اہمیت دیتے ہوئے ہم اس کو بھی برداشت کریں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم ان چیزوں پہ قابو نہ پا سکے تو ہمارا حال سری لنکا جیسا ہو سکتا ہے، بینک کرپٹ ہو سکتے ہیں. مشکل فیصلے ضرور ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی
ایک دن کی وجہ سے نہیں ہوا یا ایک حکومت کی وجہ سے نہیں ہوا. پچھلی جو بھی میں سمجھتا ہوں حکومتیں آئی ہیں ان میں اکانومی پہ اور فائنینسز پہ اور بجٹ پروپوزلز پہ کنسنسس کبھی نہیں پیدا ہوا. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کا ایک بات اچھی ہے کہ یہ آفر کر رہے ہیں اپوزیشن کو بھی کہ آئے مل کر بیٹھیں, لانگ ٹرم ایک اپنی پالیسی بنا لیں جس کے تحت گورنمنٹ چینج ہوتی رہے لیکن یہ پالیسیز میں کوئی اس کو نہ ڈسٹرب کرے, رد و بدل نہ ہو سکے. صاحب آپ بات کریں, اگر میں پچھلی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں, جو ورلڈ ایک رپورٹ آئی ہے اس میں ہماری اکانومی بڑی گروتھ کر رہی تھی, ہماری انڈسٹری پھل پھول رہی تھی, بہت موجودہ حالات سے بہت بہتر تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد لا کے عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹا کے تو کیا یہ ظلم نہیں کیا گیا پاکستانی قوم کے ساتھ؟ دیکھیں میں ایک لحاظ سے تو میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ کچھ سیکٹرز میں اکانومی گروتھ بہت اچھی رہی ہے. ایکسپورٹ سیکٹر میں اچھا رہا ہے ہمارا اپنا, اور ایسی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. لیکن ایک تو وہ گورنمنٹ ان چیزوں کو پروجیکٹ نہیں کر سکی, بجائے کہ وہ ان چیزوں کو ٹی وی پہ یا باقی چینل پہ آ کے پروجیکٹ کرتی. وہ زیادہ تر انہوں نے جو ٹائم دیا وہ مڈ سلنگنگ ایک دوسرے پہ کرتے رہے, اور وہ ملک کے لیے زیادہ تر نقصان دہ ثابت ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ابھی میں ڈاکٹر اشفاق احمد نسٹ کے ہیں, پروفیسر ہیں, بڑے سینئر اکانومسٹ ہیں, ان کی بات سن رہا تھا اور انہوں نے ایک چیز کہی ہے. انہوں نے کہا ہے جی یہ جو چیئرمین تھے ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے اور ان سے پہلے جو فائنانس منسٹر تھے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا ہے, اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے ڈالر بہت اوپر چلا گیا ہے. ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے ہر چیز پہ افیکٹ ہوا ہے. اور دوسری چیز سب سے بڑی ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں, ایک ہم بجلی بنانے کے لیے ہم کوئلہ لیتے ہیں جو 600% جس کی پرائس بڑھی ہے. تیل کو آپ دیکھ لیں, آئل کو, کوکنگ آئل کو دیکھ لیں, آپ کا دوسرا پیٹرول کو دیکھ لیں کہ ان کی پرائسز بھی کہاں تک پہنچی ہے. اور یہ سارا جو سیٹ بیک ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ وہ میں پہلے جیسے کہا کہ ہم بلیم نہیں کر سکتے صرف پاکستان کو, یہ دنیا کا ایک مسئلہ ہے. لیکن کچھ اس گورنمنٹ نے بجٹ میں اچھے اقدامات جو اٹھائے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, لیکن ہمارا جو رہن سہن ہے وہ اوور ڈیولپڈ کنٹریز کی طرح ہے. انہوں نے جو بڑی گاڑیوں پہ, بڑے گھروں پہ جو ٹیکس لگائے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ بڑا اچھا قدم ہے. اور ہمارے ملک میں اگر اکانومی ٹھیک کرنی ہے, ترقی کرنی ہے, تو ہمیں یہ اپنی جو لگژریز ہیں یہ چھوڑنی پڑیں گی. میں آج سے 32-33 سال پہلے ٹرکی گیا تھا جب منسٹر تھا, تو میں نے دیکھا ان کے بڑے بڑے جو سرکاری افسر تھے, فوجی افسر تھے اور اچھے کھاتے بڑے بزنس مین تھے, وہ سب فلیٹس میں اس وقت رہتے تھے. اور ہر فلیٹ میں انہوں نے اپنا سولر سسٹم, ہر فلیٹ میں اپنا سولر سسٹم لگایا تھا. اور ہمارے ہم نے تو فار گرانٹیڈ لے لیا تھا. اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بجلی آپ کو کاسٹ کرے 40 روپے اور آپ اس کو بیچیں 30 روپے یا 25 روپے یا 20 روپے میں. یا اسی طرح پیٹرول کی بات ہے کہ آپ مہنگا تیل لے کے کس طریقے سے آپ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں, اس سے آپ کی اکانومی اور تباہ ہوگی. تو میرے خیال میں اس طرح کے کوئی فیصلے جو ملک میں کر کے تاکہ لانگ ٹرم ابھی اس کرائسس سے نکلیں اور اس کے بعد بھی جو ہے ہماری اکانومی بہتر بات پر چل سکے. سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ مہنگائی بڑھی ہے, پیٹرول کے پرائز بڑھے ہیں, لیکن سر وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا جو سورس آف انکم ہے وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے. ہمارے ہاں یہ بھی تو ایک ٹریجڈی ہے کہ ہمارا سورس آف انکم نہیں ہے, خاص طور پہ اگر ہم مڈل کلاس یا لوور کلاس طبقے کی بات کریں. لیکن ہمارا اپنا قصور ہے. پاکستان میں غربت وہ نہیں ہے جس کا میرا خیال ہے آپ نے بات کی ہے. آپ کو کوئی ننگے پاؤں نظر اب نہیں آئے گا, آپ کو کوئی کسی کے کپڑے میں پیوند لگا ہوا نظر نہیں آئے گا. خوشحالی آئی ہے, بہتری آئی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک تسلسل ہونا چاہیے تھا اس چیز کی ڈیولپ, اس چیزوں میں وہ تسلسل ہم قائم نہیں ہم نے کیا. تو مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ مار کھانے کے بعد شاید اللہ کرے, اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ کرے اس ملک میں جو ہمارے لیڈران صاحبان ہیں اور اکانومی کو جو سمجھتے ہیں وہ مل بیٹھ کے کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جس سے ملک بہتر بات پہ چلا جائے. صاحب آپ نے ایک بات کی تھی, سابقہ منسٹر کی بات کی تھی, تو شوکت ترین کو ہماری
جو موجودہ گورنمنٹ ہے، بلکہ اگر میں نیوٹرل کی بات کروں تو انہوں نے مفتیٰ اسماعیل، شوکت ترین اور بھی کوئی فنانس کے جو ماسٹر لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا تھا کہ ایک پلان بنایا جائے، لیکن شوکت ترین صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ جب تک کوئی آرڈنری گورنمنٹ نہیں بنتی ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. تو اس بارے میں کیا کہیں؟ بس وہ میں سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت ان سیاست سے ابو ہو کے سوچنا چاہیے ہمیں. اور حفیظ شیخ کی وجہ سے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو پچھلے گورنر اسٹیٹ بینک تھے ان کی وجہ سے ڈالر پہ بڑا افیکٹ ہوا ہے، اور میں نہیں سمجھتا وہ ڈیلیبریٹ تھا یا مینیج تھا یا جس طرح بھی ہوا، اس ڈالر کے اوپر جانے سے ہماری اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. سر اس وقت جس ہم سیاسی صورتحال سے گزر رہے ہیں، آپ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ کس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے؟ لیکن اس ساری قوم کا ہمارا سروائیول جو ہے نا وہ ہماری آزادی میں ہے. ہم نے اپنے ملک کی آزادی کی قدر نہیں کی. آزادی کا پوچھتے ہیں تو آپ فلسطین سے جا کے پوچھیں، آپ انڈیا میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان سے آزادی کا پوچھیں، آپ کشمیر والوں سے پوچھیں. ہمیں ہر چیز پلیٹ میں مل گئی ہے، اور ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ملک سے نقصان پہنچانے کی یا لوٹنے کی بھی میں یہ لفظ کہوں گا. تو اب کم از کم یہ میں تو یہ سنسیئرلی کہوں گا کہ ایک فیصلہ ہونا چاہیے اوپر سے. اگر یہ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ، سنسیئر ہے کہ اس ملک میں اکانومی ٹھیک کرنا چاہتی ہے، جتنے ہمارے پولیٹیشینز ہیں، جتنے ہمارے بزنس مین ہیں، جتنے ہمارے ریٹائرڈ سول اینڈ گورنمنٹ سول اور آرمی کے لوگ ہیں، ان کی جتنی پراپرٹیز باہر ہیں وہ بیچیں اور وہ پیسہ پاکستان لائیں. اور میں سمجھتا ہوں جب ڈالر پاکستان میں آ جائے گا تو آپ کا اکانومی بھی. لیکن سر اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے، خان صاحب نے اوورسیز کو ایک ووٹ کا حق دیا تھا، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے ان سے یہ بھی چھین لیا، جس کی وجہ سے ہمارا جو اوورسیز ہے وہ پاکستان سے کافی نالا ہے. تو آپ کیا کہیں؟ نہیں، یہ مسکنسیپشن ہے. حق چھینا نہیں گیا، اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور چھینا بھی نہیں چاہیے، ان کا رائٹ ہے. اور میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا تھا کہ وہ ہمارے سے زیادہ محب وطن ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم سروائیو کر رہے ہیں. اور انہوں نے ریکارڈ 31 بلین جو ہے ڈالر اس سال بھیجا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہ آتا تو پاکستان ابھی تک بیٹھ چکا ہوتا. صاحب اس وقت ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ تقریباً 11 جماعتوں کا مجموعہ ہے. خان صاحب ہیں وہ کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کورٹ اگر الاؤ کرے تو وہ پھر لانگ مارچ کی طرف آئیں. اس کے علاوہ آئے دن جو ہمارے ملک میں ہڑتالیں ہیں اور اس طرح کی بد نظمیاں ہیں، ان کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیسے ان سے نجات؟ میں یہی کہہ رہا ہوں جی کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کو اس وقت چاہیے کہ کنسنسس ڈیولپ کریں، یہاں انا کا مسئلہ نہ بنائیں. اور جب تک کنسنسس نہیں ہوگا، اپوزیشن اور گورنمنٹ ساری پارٹیز 11 پارٹیز یہ بھی ہیں اور باقی جو پارٹیز باہر ہیں، وہ ساری بیٹھ کے ایک اکانومی پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں، اور وہ گورنمنٹ چینج ہوتی رہیں لیکن اس کو کوئی ٹچ نہ کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کا واحدی راستہ نکل سکتا ہے. سر آپ کیا ایڈوائز کیا کریں گے ہمارے حکمرانوں کو اس وقت؟ میں تو حکمرانوں کو یہی کہوں گا جی کہ آنیسٹی اور سادگی اپنائیں. اور کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں جب کہ ایک منسٹر جو ہے وہ بڑی گاڑی میں پھرتا ہے تو ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے کم کیوں نہ پھریں. یہ بڑی گاڑیوں کا یہ کلچر ہے، یہ ہمیں تباہ کر دیا اس نے. ہمارا میجر پیسہ جو ہے وہ سارا جاپان چلا جاتا ہے، گاڑیاں جو آتی ہیں وہاں سے، اور وہ ہماری اکانومی بالکل بیٹھ گئی. ہمیں اپنے ملک میں اپنی گاڑیاں بنانی چاہیے. اور میں جب منسٹر تھا، سوزوکی میرے انڈر تھی، ہم نے اس کے ڈیلیشن کا پروگرام بڑا تیز کیا ہوا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ڈیلیشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمپوننٹس جو ہیں وہ ہم اپنے ملک میں بنائیں. مجھے چند دن پہلے مجھے ان کے ایک افسر ملے، میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کا یہ ڈیلیشن پروگرام جو میں 60% پہ چھوڑ گیا تھا وہ کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں جی وہ وہاں کا وہاں ہی ہے. کیونکہ یہ بس پیسہ اور رشوت جو ہوتا ہے وہ جو ہے اس قوم کو کھا رہا ہے. اگر یہ سنسیئرلی کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ایٹم بم بنا سکتا ہے، اگر پاکستان میزائل بنا سکتا ہے، کہ ہم موبائل فون نہیں بنا سکتے، ہم گاڑیاں نہیں بنا سکتے، سب بن سکتا ہے. یہ لوگوں نے مستریوں نے بیٹھ کے گاڑیاں بنا کے چلا دی تھی، گیس سے چلا دی تھی. تو ہمارے میں ٹیلنٹ ہے، سب کچھ ہے، پوٹینشیل ہے، لیکن پراپر گائیڈنس نہیں ہے. تو اللہ کرے جو موجودہ ہیں اگر ان میں واقعی محب وطن ہے
تو یہ ایسے قدم اٹھا لیں, یہ ایسے اقدامات کریں تاکہ سادگی ہو اور ایمانداری ہو اور ملک کے لیے جذبہ ہو کہ ہم نے اس ملک کو بنانا ہے. سر ابھی ایک اور منی بجٹ کی بھی جو ہے وہ افواہیں گردش کر رہی ہیں, اگر منی بجٹ آتا ہے تو پھر کیا آپ دیکھیں یہ حالات ہیں اس میں تو گردشیں کوئی نہ کوئی نیا ایشو ایک چل رہا ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں گردشی پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے, لیکن ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. ہمیں سبسڈریز ختم کرنی پڑیں گی, اس کے لیے چاہے ہمیں اپنا نقصان اٹھانا پڑے یا جو بھی ہو برداشت کرنا پڑے, وہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ملک مل نہیں ہو سکتا سبسڈریز کا. اور اب ہمارے پہ جو پریشر ہے IMF کا یا دوسرے جو لینڈنگ اتھارٹیز ہیں, ورلڈ بینک ہوا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوا, ان کے یہی ہیں کہ سبسڈری کو ختم کیا جائے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں IMF اور ورلڈ بینک کے شکنجے سے کبھی ہم نکل پائیں گے؟ دیکھیں جی قومیں نکلی ہیں. اب ہمارا اکنامک سسٹم ڈیولپ کر کے آپ یہ دیکھیں ساؤتھ کوریا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, ملیشیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, چائنا کو جن کو سلیپنگ ڈاگس کہتے تھے آج ورلڈ سپر پاور بنی ہوئی ہے. کہاں سے؟ لیڈرشپ کی وجہ سے. لیڈر آپ کے صحیح ہوں گے, آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں سے انشاءاللہ نکل جائیں. لیکن سر آپ نے رشیا کو ناراض کر دیا, چائنا بھی ابھی آپ سے نالاں ہے, بلکہ یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب چائنا کا وزٹ کرنے جا رہے تھے, لیکن چائنا نے منع کر دیا, جس کی وجہ سے آرمی چیف وہاں پہ گئے ہیں. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اصل یہ میں وہی کہہ رہا ہوں, اسپیکولیشنز ہوتی ہیں. میں چونکہ یہ بڑا ایک سینسٹیو سا سبجیکٹ ہے. رشیا کو ہم نے ناراض نہیں کیا. رشیا کو جو عمران خان صاحب نے وزٹ کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا. اگر نہ وزٹ کرتے پھر وہ ضرور ناراض ہوتے, لیکن وہ تو ابلائزڈ ہیں اس وقت, بہت زیادہ ابلائزڈ ہیں. چائنا کے ساتھ ہماری ایسی دوستی ہے جو وقتی طور پہ شاید, لیکن سر وہ امریکہ کی وجہ سے اختلافات آ رہے ہیں. لیکن امریکہ کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے. امریکہ سپر پاور ہے. ہمارا میجر جو ایکسپورٹ ہے یا ہمارا جو سورس آف انکم ہے وہ امریکہ سے لنک کرتا ہے. تو ہمیں اس وقت ایک بیلنس لے کے چلنا چاہیے اور بڑا سوچ سمجھ کے ہر سٹیپ اٹھانا چاہیے. امریکہ کے ساتھ کو بھی ساتھ لینا چاہیے, چائنا پہلے ہی ہمارے ساتھ ہے ان کو بھی ساتھ لینا چاہیے. اور یہ رشیا کے زیادہ پرابلم اس لیے ہے کہ وہ جو ان کی وار ہو رہی ہے, جس دن وار ختم ہوگی میں سمجھتا ہوں بہت سارے معاملے حل ہو جائیں گے. سر تھینک یو ویری مچ. ناظرین ابھی آپ نے ہمارے سابقہ منسٹر راجہ ظفر الحق کی باتیں سنی. اس وقت میرے ساتھ ہیں احمد نواز صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ بجٹ پہ یہ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام راجہ. ملک صاحب یہ جو بجٹ ابھی گورنمنٹ نے پیش کیا, جیسا کہ IMF اس بجٹ سے بھی خوش نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو مزید اقدامات کرنے ہوں گے, تو سر آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ میں ذرا ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا. اب جو کنونشنل جنگیں ہیں نا جی, ان کا دور اب ختم ہو چکا ہے. اب جو سب سے زیادہ پریورٹی اختیار کر گئی ہے وہ معاشی جنگ ہے. اور دنیا جو ہے وہ پاکستان کیونکہ ایک واحد اسلامی اسٹیٹ ہے جو کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, تو پوری دنیا اور اقوام عالم جو ہے وہ اس کو فیلئر کرنے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو IMF اور ورلڈ بینک کی جتنی بھی سختیاں ہیں وہ سختیاں صرف ہو ہی اسی لیے رہی ہیں کہ ان کو اس حد تک جو ہے وہ اس نہج تک ان کو لے آیا جائے کہ ان کو ایک طرح کا فیلڈ ریاست ڈکلیئر کر کے تو ہم لوگ جو ہے وہ ان کو گریب کریں. تو سب سے پہلے تو جو بات ہے جی وہ ہے. دوسرا اگر ہم بجٹ کی طرف آتے ہیں تو دیکھیں جی, خواہ جو پچھلی گورنمنٹ نے جو 2-3 بجٹ پیش کیے اور جو اس گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا ہے, ہماری پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ اس کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پچھلے آئے تھے وہ خرابی کر گئے اور ہم سیدھا کرنے لگے ہیں. تو چاہے عمران خان صاحب کا دور تھا, ان کے بھی بجٹس کو میں نے دیکھا ہے, اور ابھی جو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے, یہ بجٹ کوئی جو ہے وہ عوام فرینڈلی نہیں ہے, عوام دوست بجٹ یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ دیکھیں جی کہ ہمارا ملک جب عمران خان صاحب تھے اس وقت بھی اور ابھی جب شہباز شریف صاحب بھی ہیں تو ہم لوگ گرے لسٹ میں تھے جی. تو فورن انویسٹمنٹ اس وقت تک اٹریکٹ ہی نہیں ہو سکتی جب تک ہم لوگ جو ہے وہ گرے لسٹ سے باہر نہیں آئیں گے. تو گرے لسٹ سے باہر آنے کے لیے المیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کوئی ہوم ورک نہیں کیا اور شہباز شریف صاحب نے بھی کوئی ہوم ورک نہیں کیا. اور اگر شہباز شریف صاحب کا کوئی ہوم ورک ہے یا ان کی ٹیم کا کوئی ہے تو وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا, یا انہوں نے کوئی پبلک میں اناؤنس نہیں کیا جی کہ یہ ہمارا وے فارورڈ ہے اور اس طریقے سے ہم گرے لسٹ میں سے نکلیں گے. اس کے علاوہ جو انہوں نے
ٹیکسز امپوز کیے ہیں عوام کے اوپر جی، تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ خواہ کسی کی بھی ہو، پی ٹی آئی کی ہو یا نون لیگ کی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طبقہ ہے جو ساری آسائشیں جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے، عوام ہمیشہ جو ہے وہ تکلیف میں ہی رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اور کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائس ہائیک آپ دیکھیں جو ہے وہ کدھر تک چلی گئی ہے، اور عام آدمی کی پہنچ سے جو ہے وہ آٹا اور دال بھی جو ہے وہ باہر ہو گیا جی۔ اب اگر ہم دوسری طرف آئیں تو جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ان گورنمنٹس نے امپوز کیا کہ جی منیمم سیلری جو ہے وہ 25,000 ہوگی، 16,000 ہوگی، 15,000 ہوگی، لیکن یہ صرف ایک اناؤنسمنٹ رہتی ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی جی۔ تو گورنمنٹ کا، کسی بھی گورنمنٹ کا، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ جانا جاتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو منیمم سیلری 25,000 انہوں نے ڈکلیئر کی ہے، وہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی؟ مطلب گھروں کے اندر ملازمین 10-10 15-15 ہزار پہ جو ہے وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں، آفیسز میں کلرکس جو ہے وہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور لیٹ سی اگر یہ 25,000 کو کسی طریقے سے اسٹرکٹلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کر بھی لیتے ہیں تو 25,000 کے اندر ایک عام آدمی جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ کیسے بڑھائے گا؟ تو راجہ صاحب آپ کے ساتھ اس سے پہلے بھی پروگرامز ہوئے ہیں، آپ انٹرنل مائگریشن دیکھیں کہ وہ صرف بڑے شہروں کی طرف بڑھ رہی ہے، چھوٹے شہروں کی طرف انڈسٹریلائزیشن نہیں آ رہی، کیونکہ بڑے شہروں کے اوپر بھی پریشر پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک ہی سیکٹر اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، وہ ریل اسٹیٹ کا سیکٹر تھا، اور اوورسیز پاکستانیز جن کے بارے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی کنسرن رہی ہے، اور شہباز شریف کی گورنمنٹ کا بھی دعویٰ ہے کہ دے آر ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ دی اوورسیز پاکستانیز، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ جب وہاں سے جمع پونجی کر کے آتے ہیں تو اتنے عرصے تک وہ ملکوں سے باہر رہتے ہیں، تو وہ تو فائلر نہیں ہیں جی، تو وہ لوگ جب آئیں گے تو وہ نان فائلر کیٹیگری کے اندر آئیں گے، اور آپ ان سے 2% جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس اور گین ٹیکس جو ہے اس کی آپ نے سلیب جو ہے وہ بڑھا دی ہے، تو آپ اوورسیز پاکستانیز کو کہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں، اگر گورنمنٹ کوئی بھی جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ جی ہم انڈسٹری کی طرف آئیں گے، تو انڈسٹری کی طرف آنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو ہے وہ پاور کی کیپیسٹی ہونی چاہیے، تو جب تک آپ کی پاور کیپیسٹی جو ہے وہ انہینسڈ نہیں ہوگی، وہ میٹ اپ نہیں کرے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ انرجی کا کرائسس ہے۔ تو کان آپ ادھر سے پکڑیں یا کان آپ ادھر سے پکڑیں، میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی جو ہے وہ ہوم ورک کیے بغیر آئی ہے، اور اگر انہوں نے ہوم ورک کیا ہوتا تو یہ جو ہے یہ طوفان نہ آتا۔ کسی حد تک کچھ باتیں سچ بھی ہوتی ہیں کہ جو پچھلی حکومتیں گزر گئی ہیں انہوں نے جو ہے وہ کام صحیح نہیں کیے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جب آپ نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کا ہوم ورک ہونا چاہیے۔ وداؤٹ ہوم ورک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اگر امریکن پریزیڈنٹ کو بھی یہاں پہ لا کے بٹھا دیا جائے تو میرا خیال ہے وہ بھی فیلئر ہوگا، ریزن بینگ کہ آپ کو کمپلیٹ ڈیو ڈیلیجنس کے بعد جو ہے وہ ایک وے فارورڈ کرافٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ آتے ہیں۔ اور یہ جو ٹیکسز کی انہوں نے انبار لگائی ہے، پھر یہ جو گاڑیاں جو ہے یہ انہوں نے اتنی مہنگی کر دی ہیں، آلریڈی جو ہے وہ موٹر وہیکل پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک مافیا بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مطلب آپ کس کس سیکٹر کو جو ہے ایڈریس کریں گے؟ اور اس بجٹ کے اندر جو سب سے بڑا المیہ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ گرے لسٹ سے نکلنے کا کوئی میکنزم جو ہے وہ نہیں دیا گیا جی، جو سب سے بڑے المیہ کی بات ہے۔ اور جب تک ہم گرے لسٹ سے باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کیونکہ جب فورن انویسٹمنٹ آئے گی تو آپ کی ڈالر کی پرائس بھی جو ہے وہ مینٹینیبل سچویشن کے اوپر آئے گی جی۔ تو اس سے زیادہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں راج صاحب؟ ملک صاحب، ابھی کہا یہ جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، چونکہ آئی ایم ایف نے بھی انکار کر دیا اور اس کو یہ جو آپ نے بجٹ پیش کیا ہے یہ ناقابل منظور ہے، تو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مزید سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ سر اگر اس سے بھی سخت اقدامات کرتی ہے تو خاص طور پہ ہماری لوور کلاس یا مڈل کلاس جو طبقہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ رائے صاحب، میں گزارش کرتا چلوں کہ سخت اقدامات جو ہے وہ ہمیشہ اس کا نیٹ شیل یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسیشن کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ مزید سختیاں آتی ہیں، لیکن گورنمنٹ کو یہ قائل کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جی جو ٹیکس ایویژن ہوتی ہے اس کا سمپل سا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قانون کے اندر کچھ ایسے لکونہ جات ہیں جس کی وجہ سے ٹیکس ایویژن ہو جاتی ہے۔
जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो है वो डीसी वैल्यू इन्होंने और रखी हुई है, मार्केट वैल्यू कुछ और है, टैक्स किसी और प्राइस पे जमा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो लोगों की वाइट मनी है वो ब्लैक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। और डिफरेंट बिजनेस एसोसिएशंस ने पिछली हुकूमतों के साथ, इस हुकूमत के साथ भी ये बात की थी कि आप लोग जो है वो फेयर वैल्यू पर आ जाएं और 1% या आप एक फ्लैट सेट जो है वो पैटर्न आप रख दें ताकि लोगों का जो वाइट मनी है वो वाइट ही रहे और वो ब्लैक के अंदर ना जाए। बहरहाल बात हम ये कर रहे थे कि टैक्सेशन के अंदर सख्ती होगी जी। तो मेरा ये ख्याल है कि दुनिया की हर कौम बशमूल पाकिस्तानी कौम भी जो है वो भी टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन आवाम का तकाजा ये है कि जब हम हॉस्पिटल्स में जाएँ तो वहाँ पर डॉक्टर्स मैसर हों, जब हम वहाँ पे लेन में लगें तो वहाँ पे दवा मैसर हो, जब हम पुलिस स्टेशन में जाएं तो हमें वहाँ पर जो है वो हमें इंसाफ मिले, जब हम कोर्ट्स में जाएं तो वहाँ पर हमें जो है वो इंसाफ मिले। ठीक है ना जी। अगर गवर्नमेंट जो है वो बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करने में नाकाम रहती है तो चाहे गवर्नमेंट जितनी मर्ज़ी सख्ती कर ले, IMF जितना मर्ज़ी गवर्नमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करे, मेरा ख्याल है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो नहीं हो सकेगी। तो गवर्नमेंट को विन विन सिचुएशन के ऊपर आना होगा जी। और वो विन विन सिचुएशन क्या है कि गवर्नमेंट को कम अज़ कम हंगामी बुनियादों के ऊपर एक मुआशी एमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी, पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो है वो ओपन करने पड़ेंगे और आवाम को ये दिखाना पड़ेगा कि ये इतने हॉस्पिटल्स आज से पहले पाकिस्तान में थे, हॉस्पिटल्स का नंबर हमने इतना इन्हेंस कर दिया है, इतनी एम्प्लॉयमेंट हम जो है वो मज़ीद कर रहे हैं और इतने हम पुलिस स्टेशंस बढ़ा रहे हैं और हम इतने जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं। मतलब आवाम तो जो है जी वो पिस गए हैं। ठीक है ना जी। तो आवाम को जब तक आप कोई प्रैक्टिकली चीज़ होती हुई दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आवाम के साथ तो हमेशा धोखा हुआ है ना जी। आवाम का क्लेम तो ये है कि ना हमें पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, ना हमें PTI ने डिलीवर किया है, ना हमें नून लीग ने डिलीवर किया है। मतलब पार्शियली पैकेट्स के अंदर शायद किसी ने कुछ डिलीवर किया हो, लेकिन जो फाइनेंशियल आसूदगी थी एक आम आदमी की, उसकी बेहतरी के लिए तमाम हुकूमतें जो है वो काम करने में जो है वो नाकाम रही हैं कि एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। इस पर किसी भी गवर्नमेंट का जो है वो कोई होमवर्क नहीं है। राइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हैं वाजिद अब्बासी साहब जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। इनसे पूछते हैं, अब सब क्या कहेंगे सर, ये जो गवर्नमेंट ने बजट पेश किया शहबाज हुकूमत ने, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखें राजा साहब, मैं इसको इस नज़र से देखूँगा कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, किस तरह अदम एतमाद का प्रोसेस हुआ और गवर्नमेंट चेंज हुई। चूँकि इस ऐसे हालात में जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इकॉनमी के लिहाज से मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल सियासी है, कारोबारी है, उस लिहाज से जो भी हुकूमत एकदम आ जाती है उसके लिए कोई इतनी आसान बात नहीं होती कि मामलात को एकदम सेटल किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बजट उन्होंने पेश किया, ये इस बजट को देखते हुए ये खुशाइन बात है। वैसे इनके हवाले से जो इनके पास जो मौजूदा पोजीशन थी उस हवाले से हम ये उम्मीद तो नहीं कर रहे थे। बजट में एक बड़ा सस्पेंस था कि पता नहीं क्या होगा, महंगाई मज़ीद डबल ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन आप देखें ना कि महंगाई का जहाँ तक इशू है, ये तो एक पूरी दुनिया के अंदर इसके इफ़ेक्ट्स हुए हैं, मतलब असरात पड़े हैं इससे ना। देखें ना, हमारे मुल्क में अगर कंपेयर करें तो यूरोप को देख लें या जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, US में देख लें, बरतानिया में देख लें, इससे ज़्यादा महंगाई हुई है। तो यहाँ के हवाले से चले, यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेटली अभी उस तरह डेवलपमेंट कंट्री की लाइन में हमारा मुल्क आया नहीं, चूँकि यहाँ ज़्यादा असर महसूस होता है, फ़ील होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो महंगाई पूरी दुनिया के ऊपर उसने बहुत बुरा असर डाला। और स्पेशली जब कोरोना के हालात थे तो जो डेवलपमेंट कंट्री थे उनका तो सर्वाइवल कंपेयर टू पाकिस्तान इजीली उनका वो चलता रहा, असर तो बहुत बुरा पड़ा है उनके ऊपर भी। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि जो हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है इसमें तो अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह तो वैसे भी मालिक है, लेकिन यह है कि बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला का करम है कि उस पोजीशन में हम नहीं गए जिस पोजीशन में कि वापस आना मुश्किल हो जाए। जी, श्रीलंका जैसे हालात। अब साहब ये है कि जो IMF है वो अभी भी नाखुश है जो मौजूदा हमने बजट पेश किया। वो कह रही है और गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें मज़ीद जो है ना वो सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे मुल्क की मैशत को सहारा देने के लिए। तो सर, अगर मज़ीद सख्त इक़दामात होते हैं तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी वो बाकी कंट्री जैसी नहीं है, तो फिर आवाम क्या करेंगे?
IMF के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि चूँकि जो IMF के मामलात हमारे साथ चल रहे हैं जो लोन के हवाले से या कर्ज़े के हवाले से, उस हवाले से तो हमारा मुल्क अगर इस पोजीशन में भी अगर कोई सरवाइव कर रहा है IMF का साथ, तो बहुत बड़ी बात है। मैं गवर्नमेंट के हवाले से ये नहीं कहूँगा कि PTI की है या नून की है या पीपल्स पार्टी है, जो भी है, तो ये तो एक ओवरऑल जो महंगाई का इशू है या बहुत सारे इश्यूज़ हुए हैं मुल्क की किसी भी तरक्की की राह में, फलाह बहबूद में अगर कोई स्लम्प आ जाए तो उसको हैंडल करने के लिए ये कोई एक छोटे घर का या एक सेक्टर का मसला तो है नहीं कि उसको फौरी तौर पे 1 महीने में या 20 दिन में हल किया जाए। IMF का तो आपको पता है कि हमारे मुल्क के जो गुज़श्ता 40 साल से हालात चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को अगर निपटाया जाए, खा कोई भी गवर्नमेंट हो, तो ये भी टेक अ टाइम, मतलब ये टाइम लेगा। और इकॉनमी के लिहाज से हमें जब तक हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होती या एक फलाई रियासत का वजूद या तरक्की की राह पे गामज़न नहीं हो, तो IMF के साथ उस तरीके से हम डील नहीं कर सकते फ़िलहाल, उसको मद्देनज़र रखते हुए। वो तो एक बड़ा टफ़ एक किस्म का मामला है जिसको कि उसमें एक टाइम लगेगा गवर्नमेंट को उसके साथ सर्वाइव। बस अब इस वक्त हमारी आवाम जो इतनी परेशानियों से गुजर रही है, उसको क्या पैगाम? आवाम जो परेशानियों से गुज़र रही है वो तो देखें ना, आवाम के हवाले से मैं कहूँगा कि गुर्बत, बेरोज़गारी और जो लोगों के मसाइल हैं या बुनियादी हकूक़ हैं, जो ये एक वाकई एक रियल मसला है हमारी आवाम का। आवाम बेचारी चूँकि मोस्टली यहाँ पे गुर्बत है, और हुकूमतों को मैं समझता हूँ कि ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए जिसमें कि लोगों के माशी हालात, बेरोज़गारी, उनकी जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी तरफ एक ऐसी पॉलिसी हो जो उनके हालात भी बेहतर हो सकें। आवाम ने तो महंगाई में पिसना ही पिसना है, परेशान होना ही होना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं आवाम को ये पैगाम दूँगा कि चलो आवाम का जो हक़ है वो अपना हक़ पूरे तरीके से अदा करें, अपने हवाले से मेहनत भी करें। सारी चीज़ अब हुकूमतों पे, मैं अब एक घर में बैठ के सारी चीज़ हुकूमत पे छोड़ दूंगा तो आखिर मुझे भी कोई सर्वाइवल करना चाहिए, मुझे भी कोई स्ट्रगल करनी चाहिए। तो हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वो अपना भी रोल मुल्क की तरक्की के लिए हर बंदा अपना कुर्बानी दे और अपना एक रोल अदा करे। नाज़रीन, आपने अब्बासी साहब की बात सुनी, इन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की कि चलें हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी अवाम को भी चाहिए कि अपने मुल्क की बेहतरी और उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात करने चाहिए।